ایک دن کی بات ہے، ایک شہر میں جو کہ پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان واقع تھا، وہاں 4 جانبدار بچے رہتے تھے جن کے نام علی، لیلی، عمر اور فاطمہ تھے۔ جب مقدس مہینہ رمضان نزدیک آیا تو شہر میں چاہت اور پرتشددی کی لہر گئی۔ علی، جو کہ دوستوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے، گروہ کا سرگرم رہنما ہوتا ہے اور سب کو سفر کرنے کی خصوصی دعوت دیتا ہے، جاذب نظروں اور دلوں کے ساتھ دوستوں نے بے حد رغبت کے ساتھ اس پر رضامندی ظاہر کی، اور اس طرح ان چاروں کا سفر رمضان کے پہلے روز اگتے سورج کے ساتھ شروع ہوا۔ علی، لیلی، عمر اور فاطمہ ایک بڑے درخت کے سائے میں اکٹھے ہو گئے، جہاں انہوں نے مہینہ رمضان کے لیے اپنے خوابوں اور خواہشات کا اشتراک کیا۔ ان کا پہلا سفر انہیں مقامی مسجد لے گیا، جہاں انہوں نے اذان کی مسحور کن آوازیں سنتے رہ گئے۔ امام حسن، دنائی اور نرم مسجد کے رہنما نے انہیں گرم جوشی سے خوش آمدید کیا اور ان کو رمضان کے دوران روزے، نماز اور صدقے کی اہمیت کے بارے میں سکھایا۔ فاطمہ اور عمر، جو کہ لیلی اور علی سے چھوٹے ہوتے ہیں، امام صاحب سے پوچھتے ہیں، امام صاحب، رمضان کا مہینہ کیسے بنا اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کیسے عمل کرنے چاہیے؟ رمضان کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب نے دونوں بچوں کو بتایا، رمضان اسلامی مہینہ ہے جو ماہ برگزیدہ ہے، اور بچوں، رمضان اس مہینے کا نام ہے جو اسلامی کیلنڈر میں 9واں مہینہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ قرآن کے نازل ہونے کی برکتوں اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ روزہ رکھنا یعنی روزے کے وقت کھانا پینا چھوڑ دینا۔ ہم اس طرح اپنے دل کو صبر اور خدا کی قربت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ امام صاحب، ہمیں رمضان کے مہینے میں اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ رمضان میں ہمیں نمازوں کا بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں نمازوں کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ ہم خدا کی عبادت میں محنت کریں اور اپنی روحانیت کو مضبوط کریں۔ امام صاحب، رمضان کے دوران ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی بھی بہترین مثالیں ملتی ہیں نا؟ ہاں، کیوں نہیں بیٹا، بلکہ رمضان میں صدقہ دینا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے زیادہ دولت مند بھائیوں اور بہنوں کو مدد کرنا چاہیے، ان کی جو لوگ کمزور ہیں۔ اور میرے بچوں، یاد رکھنا کہ رمضان کا مہینہ صرف روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہمیں اس مہینے میں اپنے اخلاقی اور اخلاقی احکامات کو بھی عمل میں لانا چاہیے۔ شکریہ امام صاحب، آپ نے ہمیں رمضان کی اہمیت کے بارے میں واضح کر دیا۔ ہم ان تمام باتوں کو دل پر لے کر رمضان کو خوشی سے منائیں گے۔ خوش رہو بیٹا، اور نیک اعمال کرتے رہو اور ہمیشہ اللہ کی راہ پر چلتے رہو۔ نیکی اور خوشی کا پھیلاؤ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کمیونٹی میں خوشخبریاں پھیلائیں، وہ مٹھائیاں پکائیں اور پڑوسیوں کو پہنچائیں، دل فریب مسکراہٹ اور ہنسی باندھی اور محتاجوں کی مدد کر کے احسان کے اعمال کرتے رہے۔ دن گزرتے گئے، علی، لیلی، عمر اور فاطمہ نے صبر، شکر اور ہمدردی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھے۔ انہوں نے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ روزے کھولنے کا مزہ ادا کیا، چمکتے ہوئے ستاروں کے نیچے مزیدار کھانوں اور میٹھی کھجوروں کا لطف اٹھایا۔ ایک شام جب وہ شہر کے رنگیلا بازار میں سیر کرتے ہوئے گئے، وہ ایک تنہا بوڑھے آدمی کے پاس پہنچے۔ ان کے دلوں میں ہمدردی کے ساتھ علی نے اسے اپنے ساتھ روزہ افطار کرنے کی دعوت دی۔ بابا جی، آپ یہاں اکیلے بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا بھی روزہ ہے؟ ہاں بیٹا، میرا روزہ ہے، لیکن میرے پاس افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بابا جی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہے نا، وہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ نظام کر دیتا ہے۔ ہم نے یہیں قریب میں ہی افطاری کی دعوت دی ہے، آئیے آپ بھی روزہ افطار کر لیجیے۔ اور اس طرح ان کے دلوں میں گرمی اور رفاقت کا احساس بھر گیا۔
جب رمضان ختم ہونے کے قریب پہنچا تو شہر رنگ برنگی چمکدار روشنیوں اور خوشی کی دھوم سے سج گیا۔ علی، لیلا، عمر اور فاطمہ نے اپنی کمیونٹی پر مثبت اثر ڈالنے کی اہمیت کو محسوس کیا۔